معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ دیکھیے، 23 مارچ تھا، قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی 1940 میں، اس لیے ہم یہ 23 مارچ کا دن مناتے ہیں۔ اور پاکستان میں جن جن لوگوں کی کچھ سروسز ہیں ان کو کچھ ایوارڈز دیے جاتے ہیں، کیش بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایوارڈ کے ساتھ، اور پرائڈ آف پرفارمنس جسے آپ کہتے ہیں، تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز اور بے تحاشا ایوارڈز جو ہیں ان کی الگ الگ پہچان ہے کہ کس کو ستارہ امتیاز دینا ہے، کس کو نشان امتیاز دینا ہے۔ نشان امتیاز تو صرف سید علی گیلانی کو ملا ہے یا دلیپ کمار صاحب کو ملا ہے، یہاں شاید افتخار عارف کو بھی ملا۔ اور ہم ایک دن، ہمارے پاس زیادہ اس کے لیے معلومات نہیں ہیں تو میں پوچھ کر بتاؤں گی کہ ان امتیازات جو ہیں، ان کے معاملات جو ہیں، اور پھر ایک تمغہ امتیاز بھی ہے، ایک تمغہ صدارت ہے، پرائڈ آف پرفارمنس شاید اسی کو کہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میری ایک دوست ہیں، وہ ہر سال وہ مجھے اسی طرح فون کرتی ہیں اور بہت جلی بھنی ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان کی ادبی خدمات بے تحاشا ہیں، خود ان کی، وہ جنگ اخبار کی ایڈیٹر بھی رہ چکی ہیں، خواتین کے صفحے کی۔ اس زمانے میں جب اخبار پڑھا جاتا تھا اور ایک ایک لفظ پڑھا جاتا تھا اخبار کا، کیا ایڈیٹوریل سے لے کے کالمز تک، بچوں کی کہانیوں سے لے کر خواتین کی کہانیوں تک، افسانے تک چھپتے تھے جو میگزین ہوتا تھا اتوار کا۔ اس زمانے کے جو خواتین جنہوں نے کچھ پرنٹ میڈیا میں اپنی سروسز دیں اور جن کے خاندان کا بہت نام ہے، اور صرف پاکستان میں نام نہیں ہے، بر صغیر میں اس وقت جب خواتین کے رسالے، صرف ایک آدھی رسالہ پڑھا جاتا تھا، پوری دنیا نگار رسالہ تھا، عصمت رسالہ تھا۔ علامہ راشد الخیری کے خاندان کی بات کر رہی ہوں، جسٹس حاذق الخیری، ان کے ایک بیٹے سفیر، بیٹیاں ساری جو ہیں وہ ادب سے وابستہ رہیں، جن کا میں نے بتایا ہماری دوست سب سے بڑے، سب سے زیادہ چھپنے والے اخبار، سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار جنگ گروپ کے ساتھ منسلک رہیں، بہت جلی بھنی ہوئی تھی اور ہمیشہ ہوتی ہیں۔ میں بھی جلتی تھی پہلے، لیکن اب میں نے جلنا کوڑنا بند کر دیا ہے۔ کہنے لگی ہماری کتنی خدمات ہیں نسرین، تم سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ مجیب الرحمن شامی نے، اس نے کہا مجھے مجیب الرحمن شامی صاحب نے ہمارے بعد شروع کیا تھا لکھنا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے وہ کافی پہلے سے، اور بڑے اچھے کالمسٹ بھی تھے، بڑے اچھے جرنلسٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اچھا، تو یہ انیق اور یہ جو اب ٹی وی کے اینکرز آ گئے ہیں، یہ لاکھوں روپیہ پیسہ لیتے ہیں، اپنے وقت کی قیمت بھی وصول کرتے ہیں، اور اپنا جو کچھ ان کو آتا جاتا ہے، کچھ کو تو کچھ بھی آتا جاتا نہیں، لیکن ان کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے ہر سال۔ ہماری ایک دو بہت ہی قریبی دوستوں کا انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے صرف پی آر کمائی، پی آر کے ذریعے وہ بہت آگے بڑھیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور ٹھیک ہے، پی آر بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان کے کچھ پلس پوائنٹس بھی تھے جو میں نے ان کو بتایا کہ وہ ایماندار رہی ہیں، بہت بڑے بڑے پولیٹیکل آفس بھی انہوں نے جو ہے وہ انجوائے کیے۔ اور دو خواتین ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی، میں یہ نام نہیں لوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اتنے ایوارڈز ان کو ملتے ہیں، یہ سب پی آر کی بنیاد پر ہو رہا ہے نسرین۔ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا، تم نے ٹی وی پر کتنا پڑھا، اور انیق نے کتنا، انیق کو 25 سال بتایا گیا، جنہوں نے 25 سال، انیق احمد، اور تم نے 77 سے لے کے 87 تک 10 سال پی ٹی وی نیوز پڑھی۔ اس کے بعد تمہاری بہت خدمات ہیں، تم نے کتنی کتابیں لکھی، اور اس دور میں ایک ایسی کتاب لکھی جب کوئی ایسی کتاب لکھنے کا، یعنی سلمیٰ کا مقدمہ، جس کو اب آپ ابھی چینل M5 پر دیکھیں گے، سافٹ کاپی بھی دیکھیں گے، اور اس پر جتنے تبصرے آئے تھے اور جتنے اس پر ریویوز تھے وہ بھی دیکھیں گے، اور وہ جتنی پڑھی گئی تھی، چھاپی مجیب الرحمن شامی صاحب ہی کی پریس نے تھی، چونکہ کوئی اس وقت چھاپنے کو تیار نہیں تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں، اور یہ انہی کے پیپلز پارٹی کے کلچر سے شروع ہوتی تھی، ڈھاکہ فال پر تھی، ڈھاکہ فال سے لے کے کراچی میں جو کچھ محترمہ کرا رہی تھی وہاں تک۔ ایک اس میں کردار
حقیقی ہونے کے باوجود میں نے علامتی اس لیے رکھا کہ میں ان خاتون کا نام نہیں لکھنا چاہتی تھی اس میں، جس لڑکی کی وہ کہانی ہے سلمہ کا مقدمہ۔ سلمہ علامتی کردار ہونے کے باوجود ایک حقیقی کردار تھا، اور ایسے سینکڑوں حقیقی کردار تھے ایسٹ پاکستان فال کی زد میں جو آ گئے۔ تو کیا ہے ان کے لیے اس ملک پاکستان میں یہ تمغے، یہ اعزازات؟ وہ کہنے لگیں یہ ان لوگوں کو کیوں دیے جاتے ہیں جن کی، میں نے کہا نہیں مگر کچھ کو تو میرٹ پہ بھی ملتے ہیں۔ مثلا انیق کے بارے میں یہ کہوں گی کہ انیق بہت مطالعہ کرتا ہے، انیق بہت پڑھتا ہے، لیکن انیق نے اپنی پی آر کے ذریعے وہ آگے بڑھے۔ ان کا میرٹ تو جو بھی تھا، پھر وہ جس جماعت سے وابستہ رہے اس جماعت کے چینل پر ان کو بہت بوم ملا، بڑا انہوں نے پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ وہ بن گئے، مطلب کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ان سے زیادہ لوگوں نے پیسے کمائے جو کچھ بھی نہیں تھے، ایسے ویسے کیسے کیسے بھی ہو گئے اس ملک میں۔ بہت لوگوں کے انہوں نے نام لیے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجیب الرحمان شامی صاحب کی بہت خدمات ہیں۔ ایک ہی چینل کے 3 لوگوں کو، اب سہیل احمد صاحب عزیزی جن کے کردار، جن کا حسب حال پروگرام ہوتا ہے، ان کی ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ بھی، ایز اسکرپٹ رائٹر، اور ایک اس پروگرام کا آئیڈیا ہی ان کا تھا حسب حال کا، اور اس کے بعد اس طرح کے سینکڑوں پروگرامز ہر ایک نے کاپی کرنے شروع کر دیے، ہر چینل پر ہونے لگے ہیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ پہلا پتھر کس نے مارا، پہلا انیشیٹ کس نے کیا اس آئیڈیا کو، تو وہ سہیل احمد صاحب تھے۔ تو ان کا میرٹ پر ہے ایوارڈ، انیق احمد کا بھی میرٹ پر ہے، اور وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ پی آر ان کی بہت بڑھ گئی مختلف سیگمنٹس آف لائف کے، واکس آف لائف کے لوگوں میں، اور حکومتوں میں بھی ان کی بڑی سے لوگ دیتے ہیں، اچھا جی فلانے صاحب آ رہے ہیں، یہ تو ٹی وی پہ آتے ہیں، تو لوگ وہ ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی پروگرام کر رہے ہوں، چاہے وہ ادبی پروگرام کر رہے ہوں۔ بہرحال پاکستان میں اب ان کی حیثیت ایک سیلیبریٹی کی، اور سیلیبریٹی اگر بدنیت ہو تو وہ اس ملک میں پیسہ بہت کماتا ہے اور دوسرے فوائد بھی حاصل کرتا ہے۔ میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ یہ وقت کی قیمت بھی لے لیتے ہیں، وصول لیتے ہیں، تنخواہیں بھاری بھاری سب لوگ لیتے ہیں، اس کے بعد ان ایوارڈز کا کیا مطلب ہے؟ تو میں ایک چیز جو مجھے ذہن میں آئی اور میں سوچتی رہی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے تمغے اور اتنے ستارے اور اتنے صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ تو میں یہاں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی شکایات تھی، مجھے کچھ بھی کبھی حکومتوں نے 2 دفعہ میرا جو تھیسس تھا، میں بتا چکی ہوں ارجمن شاہین والے پروگرام میں، کہ لکھنے پڑھنے کا کام، یہ جن لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں انہوں نے لکھنے پڑھنے کا کوئی کام نہیں کیا کبھی، بس ٹیلی ویژن سے ان کو شہرت مل گئی، اور اس وقت ایک ہی چینل دیکھا جاتا تھا، اور وہ آج تک اسی چینل کا کچھ لوگ کھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ میں نے پوری زندگی اپنی پڑھنے لکھنے میں یہ نہیں کہوں گی ضائع کی، میں نے اللہ کا کام کیا، میں نے اپنے مولا علی صاحب علم دروازہ باب العلم کا کام کیا۔ یہ مجھ پر فرض تھا کہ جو تمہیں ملے، آپ کا کوٹیشن ہے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اس لیے ایسی چیز کے پیچھے کبھی مت جانا جو خرچ کر دو اور ایک دن وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم وہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرف لگ گئے لوگ، پاگل کہتے ہیں، جی پاگل ہیں جی، ان کو تو کبھی دنیا کمانا آیا ہی نہیں، انہوں نے تو دنیا سے دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں۔ تو کوئی نہیں، میرے رسول جن کے ہم غلاموں کنیزوں کے خاک کے برابر نہیں ہیں، انہوں نے جتنی دشمنیاں مول لی کہ آج 1400 برس تک ان کے دشمنوں کی نسلیں ان سے دشمنی نبھانے میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں، میری کیا اوقات ہے، یہ تو ہوگا۔ تو اب جو مجھے چیز سمجھ میں آئی تھی، شاید میری طرح کے بے تحاشا لوگ ہیں جن کا بہت بڑا میرٹ تھا۔ ایک آدمی دیکھا جو ضمیر صاحب تھے، ہمارے صحافی تھے بہت بڑے، انہوں نے یہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جب کچھ فلم ایکٹریسوں کو اور کچھ ماڈلز کو جب یہ ایوارڈ دیے جانے لگے، ظاہر ہے وہ جن لوگوں کی دوست ہوتی تھیں وہ لوگ وہاں صاحبان اقتدار میں شامل ہوتے تھے۔ ابھی بہت زیادہ شور مچا تھا ایک خاتون پر جن کو ایک آئی ایس پی آر کے ایک جنرل صاحب نے نوازا تھا اس ایوارڈ سے، ان کی سفارش کی تھی۔ تو یہ تو ایک تھی، وہ بیچاری چونکہ فلم ایکٹریس تھی، ٹی وی ایکٹریس تھی، تو وہ اس کی کھال سب سے زیادہ موٹی ہوتی، جتنا مرضی پٹائی کر لو۔ لیکن بڑے بڑے پردہ داروں کو ہم نے دیکھا کہ پی آر کے پردے میں ان کو وہ کچھ ملا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔
تو اس پر میں بہت کوڑھا کرتی تھی. لیکن جب مجھے ڈاکٹر قدیر خان ایوارڈ اناؤنس ہوا تو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ تو کتنا بڑا ہے, تو نے مجھے راستہ دکھایا کہ صابر جو ہوتا ہے اس کو اس کے صبر کا پھل ملتا ہے. میری 2 دفعہ نامینیشن ہوئی, دونوں دفعہ انتہائی گھٹیا قسم کے متعصب. ایک تو حمید آخوند تھا, یہاں پر سیکٹری لگ گیا تھا سفارش پر حمید ہارون صاحب کی, بہت اچھے پڑھے لکھے باپ کا بیٹا تھا لیکن خود کچھ بھی نہیں تھا. اس میں تعصب بہت تھا اردو بولنے والوں سے, اس نے لیٹ ڈاؤن کروایا. دوسری مرتبہ ایک ایسی خاتون معصومہ حسن, بڑا نام ہے, نیپا کی ڈائریکٹر بھی رہی, پھر جنرل تنویر نے آ کر ان کو کیبنٹ سیکرٹری لگا دیا. ان کو کخ بھی نہیں پتا تھا کہ کیبنٹ سیکرٹری کا کام کیا ہوتا ہے. تو ان کے تھرو جانا تھا, وہاں سے لیٹ ڈاؤن ہوا. وہ بڑا ہی, میں اس کو کبھی یہاں پر سناؤں گی کہ جو خط انہوں نے جواب میں بھیجا وہ وہی تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو تو تنخواہ کے مقابلے, کام کے مقابلے پہ تنخواہ ملتی رہتی ہے, اگر آپ نے یہ ڈاکٹریٹ کر لیا. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو بعد میں پوچھوں گی, ٹائم نہیں ہے, طویل ہو جائے گا. جو بات مجھے سمجھ میں آئی, جس نے مجھے صبر دیا, دیکھیے ایک ہوتی ہے پرائز اور ایک ہوتی ہے ویلیو. چاہے مجیب الرحمان شامی ہوں یا سہیل احمد ہوں یا انیق احمد ہوں, اور میں ان میں سے 2 لوگوں کو تو ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں, اور سہیل احمد کی عزت اس لیے کرتی ہوں کہ بہترین باپ کا بیٹا ہے. ایک پولیس والا ہو کر اس شخص کی اتنی عزت ہے کہ کبھی اس نے کسی کے گھر چائے تک نہیں پی. سہیل احمد عزیزی جو ہیں ان کے والد ڈی ایس پی ہو کر ریٹائر ہوئے, تو یہ عزت رہ جاتی ہے نا. تو ایسے لوگ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کرتے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب میرے وہ محسن ہیں, چونکہ میری وہ کتاب سلمہ کا مقدمہ, جو اس زمانے میں کوئی پریس چھاپنے کو تیار نہیں تھا, کوئی کمپوزنگ کرنے کو تیار نہیں تھا, خوف سے پاگل ہوئے تھے یہ آپ نے کیا کیا. پرائم منسٹر کی اور ان کے والد کی پالیسیز کا حشر نشر کر دیا. ان کو جو آپ نے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ آپ نے کہہ دیا اس میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے پرائز. یہ سارے لوگ جن جن اداروں سے وابستہ رہے, ان اداروں نے ان کی قیمت ادا کی, ویلیو نہیں پے کی. ویلیو اور پرائز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ویلیو ہوتا ہے وہ قدر جو معاشرہ کرتا ہے, جو ریاستیں کرتی ہیں. تو ریاست نے قدر کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ نکالا کہ لوگوں کو, ویسے تو یہ انگریز کا دیا ہوا تھا, اور انگریز کے مقاصد کچھ اور تھے. وہ سر کے خطاب دے دیتا تھا, خان بہادر کے خطاب دے دیتا تھا, وہ کوئی اور مقاصد ہوتے تھے. یعنی ان کو استعمال کرنا ہوتا تھا اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اور اپنی پالیسیز کو ان سے منوانا ہوتا تھا انگریز نے. اس لیے اس نے خان بہادر اور سر کے خطاب دینے شروع کر دیے تھے. میرے والد کے دادا پہلے ڈاکٹر اینیمل ہسبینڈریز تھے کلکتہ میں, جنہوں نے جب نمک تحریک چلی تھی تو وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنا ایوارڈ واپس کیا تھا انگریز کو, تحریک آزادی کے دنوں میں. تو میں اس پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے کہ ایوارڈ لینا فخر نہیں ہے, اپنے اصولوں کے خلاف, بڑے مقاصد کے خلاف وہ ایوارڈ واپس کرنا. جیسے ضمیر صاحب یہاں ہمارے صحافی تھے, انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ ایوارڈ نہیں چاہیے, چونکہ مجھے اور ان لوگوں کو برابر کر دیا گیا ہے جن کا کوئی میرٹ نہیں ہے. تو میرے ساتھ جو ہوا وہ آپ سن لیں. لیکن پھر مجھے ڈاکٹر قدیر خان ایوارڈ جب اناؤنس ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ تو ایوارڈ ہے نا, پھر وہ تو ان سب میں سے کسی کو نہیں ملا. وہ تحقیق جس نے پاکستان کو بچا کے, پاکستان کے لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے, وہ نیوکلیئر انرجی جس نے دشمنوں کے اوپر ایک دھاک بٹھائی ہوئی ہے, اس شخص کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس پہ بڑے لوگوں کے ساتھ, راجہ صاحب محمود آباد صاحب کے جو ہوا ساتھ, وہ آپ نے ڈاکٹر عالیہ امام کے انٹرویو میں سن لیا تھا. پوری ریاست دے دی تھی جس شخص نے اس ملک کے لیے. تو یہ ویلیو ہوتی ہے, قدر ہوتی ہے, اس کا پرائز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اطمینان کر لیں کہ آپ جن اداروں میں بھی کام کرتے ہیں ان سے آپ کو قیمت ملتی ہے, آپ کے وقت کی اور آپ کی انرجی کی. لیکن جو قدر ہے, وہ قدر جو ہوتی ہے, ویلیو جسے آپ کہتے ہیں, وہ ریاست ادا کرتی ہے.
اور اگر آپ کے ریاست سے بھی تعلقات خراب ہو جائیں اور ریاست کے پاس آپ کے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہو، یا وہ لوگ جو آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں وہ جب آپ کی ویلیو کو جانتے ہی نہیں تو وہ کیسے آپ کو نامینیٹ کریں گے؟ بہرحال یہ ایک وضاحت تھی کرنی کہ ویلیو اور پرائز کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھیں۔ مجھے اگر کہا جائے ویلیو پر دیں تو میں عزیزی سہیل احمد کے والد کو ایوارڈ دیتی کہ اس محکمے میں رہ کر خود کو صاف ستھرا رکھنا اور وہ ان کے بچے وصول کرتے، اگر مجھے اختیار دیا جاتا۔ ایک دفعہ دیا گیا تھا، بے نظیر ایکسلنس ایوارڈ ہمیں تقسیم کرنے تھے، اینڈ آئی واز ان دی ججز کمیٹی۔ تو الحمدللہ بہت خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی ایسے شخص کو میرٹ پر نہیں جو ہے وہ ہم نے پیچھے رکھا جس کا میرٹ بنتا تھا۔ ہاں ایک ماڈل تھی، ڈینٹل سرجن بھی ہیں وہ اور آرٹسٹ بھی ہیں ڈرامہ، تو ججز میں سے ایک صاحب تھے جو بہت وہی ہنی ٹریپ، انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ غلطی سے ان کو ججز ڈاکٹر عاصم آئے تھے، زرداری صاحب نہیں پہنچ سکے تھے اس تقریب میں، اب 2 کا ووٹ تھا ادھر سے، میں اکیلی تھی تو نہیں، میں نے اس پہ پھر آبجیکشن کیا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ ویلیو اور پرائز، قیمت اور قدر کے درمیان جو بہت واضح لکیر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے